والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سحر آشنا یقیناً شب زندگی نہ ہوتی. سحر آشنا یقیناً شب زندگی نہ ہوتی. جو حضور آنا جاتے کہیں روشنی نہ ہوتی. یہ نبی کی نسبتیں ہیں جو قریب کر رہی ہیں وگرنہ بخدا کسی سے میری دوستی نہ ہوتی. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام احباب محبت نال ایک مرتبہ درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، اج پہلی مرتبہ دین دی نسبت نال تیاری اس جامع مسجد خالد بن ولید دے اندر تیارے امام و خطیب حضرت مولانا منیر احمد صاحب دی دعوت تے حاضری ہوئی ہے. اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعائے کہ وہ ذات عالی ساڈے ساریاں دے آن نوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے اور اللہ پاک ساڈے اس اجتماع نوں ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے. میرے تو پہلے تسی تلاوت کلام پاک سن چکے ہو.
بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر قاری صاحب تلاوت کر رہے سن اور قاری نذیر صاحب کا نعتیہ کلام بھی سن چکے ہو تسی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے رب نو بڑے پیارے اور زبان تے بہت ہی ہلکے نے، اور جس وقت نامہ اعمال تولیا جائے گا وہ بہت زیادہ وزنی ہون گے، اور وہ دو کلمے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے دنیا دے اندر سانو سبحان اللہ کہن دی قدر و منزلت دا علم نہیں، ایدی قدر و منزلت دا پتہ لگے گا قبر دے اندر جا کے، اس لیے کہ دنیا دا جڑا روپیہ اور پیسہ ہے نا، ایدی قدر و منزلت دا سانو پتہ ہے، بازار دے اندر جاواں تے ہر چیز پیسہ ہوئے گا تے مل جائے گا، لیکن یہ جڑا سبحان اللہ ہے نا، یہ آخرت دا سکہ ہے، ایدی قدر دا سانو ادوں پتہ لگنا ہے جدو ساڈی اکھ بند ہونی ہے، اسی قبر دے اندر جانا ہے، قبر دے اندر جا کے اوتھے سبحان اللہ دی قدر و منزلت دا علم ہے۔ اس واسطے یہ رات بڑی عظمتاں والی ہے، اور اللہ دے گھر دے اندر اسی بیٹھے ہاں، جتنی دیر اسی بیٹھے ہاں تے محبت نال سانو اللہ دا نام پکارنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ دے اندر قیامت دے دن ایک بندہ آئے گا، 99 دفتر او دے گناہاں نال بھرے ہو، وہ بندہ یہ سمجھے گا کہ میں تے بس ہن گیا جہنم دی طرف، میرا فیصلہ تے اتنا ہی ہونے کہ گناہ ہی گناہ نے میرے پلڑے دے اندر تے۔ اللہ پاک فرمان گے کہ میرے بندیا تیری ایک نیکی ساڈی بارگاہ دے اندر پہنچی ہے، اے چھوٹا جہا پرزا لے جا تے اے دا وزن کرا لے۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ ایک سائیڈ تے 99 دفتر بھرے نے گناہاں دے نال، تے ادھر ہے چھوٹا جہا پرزا، اے دا میں کی کراں گا، اے دا کی بنے گا انہاں گناہاں دے سامنے۔ اللہ فرمان کے میرے بندیا اج کسے دے ظلم نہیں ہوئے گا، جا اے دا وزن کرا لے۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بندہ جائے گا میزان تے، جس جگہ تے وزن ہو رہے ہون کے اعمال دے، ایک سائیڈ تے 99 دفتر اے تے گناہاں دے، دوسری سائیڈ تے وہ پرزا رکھیا جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس سائیڈ تے وہ پرزا رکھیا جائے گا، اللہ دے فضل نال، اللہ دے کرم دے نال وہ پلڑا چک جائے۔ وہ بندہ حیران ہوئے گا کہ یار یہ اندر ہے کی، انہوں کھول کے دیکھے گا، وہ دے اندر اے لکھیا ہوئے گا میرے بندیا زندگی دے کسے موڑ تے تو بڑے اخلاص نال ساڈا نام لیا سی، تے جیڑا ساڈا نام محبت نال لے اسی پھر انہوں ضائع نہیں کرے۔ اس واسطے اسی بیٹھے تے ہیں اللہ دے گھر دے اندر، تے اللہ کرے کوئی گل سمجھ آتی جائے تے اسی کی کہاں گے سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ اللہ دی حمد و ثنا ہے، اے دے نال جنت دے اندر ساڈے درخت لگن گے۔ میرے محبوب علیہ السلام جدو عرشاں دے گئے نا معراج دی شب، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سونے اپنی امت نو میرا سلام کہنا، اور دوسرا یہ کہنا کہ جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے، بڑی عمدہ زمین ہے، لیکن ہے ایک چٹیل میدان ہے،
جویں دے تسی اعمال کرو گے اونج دے اوتے پودے لگدے جان۔ اس واسطے اسی اتنے بیٹھے ہاں بڑی عظمتاں والی رات ہے، اللہ کرے سانو کوئی گل سمجھ آتی ہے جائے اسی محبت نال کہاں گے۔ اور جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا مبارک نام آئے تے کی کہاں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی میرے نبی تے درود، میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے میرا رب او دے 10 مرتبہ رحمت نازل کردا ہے، 10 درجے میرا رب او دے بلند کر دیندا ہے، 10 گناہ میرا اللہ او دے معاف کر دیندا ہے، 10 نیکیاں او دے نامہ اعمال دے اندر لکھیاں جاندیاں۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی سونیا اسی دنیا دے اندر تیری محفل کے اندر بیٹھنے ہاں، قیامت کے دن تے گیدرنگ بڑی ہوئے گی، رش بڑا ہوئے گا، حضرت آدم تو رہ کے قیامت کی صبح تک پیدا ہون والا ہر جنوں بشر موجود ہوئے گا، تے سونیا تیاری تے شان بڑی آلہ ہے، رب تو بعد کائنات کے اندر میرے نبی دا مقام ہے، میرے نبی دی شان ہے، میرے محبوب اسی غلام گناہگار تیاری بارگاہ تک کنج پہنچاں گے۔ اتنے رش دے اندر میرے محبوب نے فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے تے کثرت نال درود پڑھے گا میرا رب او دے واسطے رستے خود بخود بنا۔ اس واسطے سانو جدوں بھی حضور دا نام آئے تے کی کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج دی رات اینو شب برات کیا جاتا ہے، شب مغفرت، شب برات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج دی رات دے اندر میرا رب میری امت دے اتنے لوگاں دی مغفرت کر دے نے کہ جتنے بنو کلب دیاں بکریاں نے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ دے اندر تے حضور نے فرمایا کہ چند لوگ نے جنہ دی مغفرت نہیں ہوندی ورنہ اس رات دے اندر میرا رب میری ساری امت دی مغفرت کر دے۔ او چند لوگ کیڑے نے؟ انہاں دے نال بھی شرط اے میں کہ اگر وہ بھی توبہ کر لین تے اللہ معافی انہاں دی بھی کر دے گا۔ ایک حضور نے فرمایا کہ مشرک رب دے نال شرک کرنے والا، دوسرا میرے محبوب نے فرمایا کہ ماں باپ دی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ دا نافرمان۔ حضور نے فرمایا کہ جیڑا بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا رب میرے تو راضی ہے یا ناراض ہے، وہ دیکھ لے اگر ماں باپ راضی نے تے رب بھی راضی ہے، تے جے ماں باپ ناراض نے تے پھر رب بھی ناراض ہے۔ حضور نے فرمایا تیسرا وہ بندہ جیڑا کینہ اپنے دل کے اندر رکھ دے، دوسرے دے متعلق نفرت دل کے اندر رکھدا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نے حضرت ضحاک بن ابی جبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کہندے نے اسی حضور دی مجلس دے اندر بیٹھے ہاں، میرے محبوب نے فرمایا ہن جیڑا بندہ مسجد سے داخل ہوئے گا وہ جنتی۔ سبحان اللہ کو ہے سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں اسی دیکھئے ایک انصاری صحابی آئے، انہاں اپنا جُتی ہاتھ سے اندر پکڑی ہے، وضو کر کے آ رہے نے تازہ، انہاں دی داڑھی تو نہ قطرے زمین تے ڈگ رہے نے، آ کے میرے نبی دی محفل کے اندر گئے۔ دوسرا دن آیا، حضور نے فرمایا جڑا بندہ ہن مسجد سے داخل ہوئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کہنے نے اسی پھر دیکھیا وہی بندہ وہی انصاری صحابی حضرت ضحاک بن ابی جبیرہ ہاتھ سے جُتی پکڑی ہے، مسکین صحابی نے آ کے حضور کی مجلس سے بیٹھا۔ تیسرا دن آیا، حضور نے فرمایا جیڑا بندہ وہ مسجد سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اسی غور نال دیکھیا تھی وہی بندہ تیسرے دن پھر مسجد کے اندر داخل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل کے اندر تجسس پیدا ہویا، میں کہ عبداللہ ویکھن تے صحیح عمل کیڑا کرے، کیڑا عمل کردا ہے کہ اللہ دا نبی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل 3 دن ہو گئے نے میرا نبی جنت دیاں بشارتاں دے رہا ہے
کہ اے میرا صحابی جنتی ہے، اے جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہندے میں کیا بابا جی میری نا اپنے ابے نال ہو گئی تھوڑی جی لڑائی تے ساڈی بول چال ختم ہو گئی ہے، اگر اجازت ہوئے تے تہاڈے گھر کوئی 2-3 دن رہ سکنا سو سکنا۔ کہ وہ بزرگ صحابی نے کہا کوئی گل نہیں ادھر آ جا۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل کے اندر تجسس ہے سی کہ میں ویکھاں تے صحیح کیڑا عمل کردا ہے، رات نو کیڑا عمل کردا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوویں صحابی حضرت ضحاک بن ابی جبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹردے جا رہے نے اور حضرت ضحاک دے گھر دے اندر پہنچے نا تے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے میں تے نہیں نہ سونا سی، میں تے ویکھن آیا سا کہ اے صحابی رات نو کیڑے عمل کردا ہے۔ میں ساری رات جاگدا رہیا، میں کن اکھی کر کے دیکھدا رہیا کیڑا عمل کردا ہے۔ میں ساری رات دیکھیا او تے بیدار نہیں ہوئے، او نہ کوئی خاص عمل نہیں کیتا۔ حدیث مبارکہ دی اندر کہ جدوں کروٹ بدل دے سن کہندے سن سبحان اللہ، اللہ دی تسبیح کرتے سن جدوں کروٹ بدل دے سن۔ دوسری رات آئی، میں پھر ساری رات بیدار رہا، میں کیا دیکھا تے صحیح اللہ دے پیغمبر نے جس صحابی دے متعلق 3 مرتبہ فرمایا کہ جنتی ہے، میں دیکھا نا یہ کیڑا عمل کردا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے میں تے ساری رات دے اندر کوئی خاص عمل نہیں دیکھیا، تیسری رات آ گئی ہے، میں تیسری رات بھی کوئی خاص عمل نہیں دیکھیا۔ میں صبح ہوئی تے میں کیا بزرگوں میں چلا اپنے گھر دے اندر، لیکن میں دسنا یہ چاہنا وا میرا اپنے باپ دے نال کوئی اختلاف نہیں سی، میں تے صرف تیرے اعمال دیکھن واسطے آیا سا کہ اللہ دے نبی نے 3 مرتبہ تینوں جنت دیاں بشارتاں عطا کیتیاں نے۔ میں دیکھنا چاہنا سا کہ کیڑا عمل ہے تو گھر دے اندر کرنا ہے۔ نمازاں تے اسی بھی پڑھنے اپنے پیغمبر دے پیچھے، آخر کوئی خاص گل تے ہوئے گی نا کہ میرا نبی ہر دن تیرے متعلق جنتیاں بشارتاں دے رہا ہے۔ تے حضرت ضحاک بن ابی جبیرہ کہندے نے اے نوجوانے میرے اعمال تے اے نے جڑے تو ویکھے نے، کوئی خاص عمل تے میں نہیں کردا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے میں ٹر پیا، مینوں دوبارہ آواز دتی ہے، میں آیا تے حضرت ضحاک کہندے نے بیٹا ایک میرا عمل ضرور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے بزرگوں دسو نا کیڑا عمل ہے؟ کہنے لگے میرا ایک عمل ہے میرے دل دے اندر کسے مسلمان دے متعلق کینہ اج تک پیدا نہیں ہویا، کسے دے متعلق میرے دل دے اندر برائی نہیں، میرا دل سارے واسطے ہی صاف ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے بس اے گل ہے کہ اللہ دے نبی نے 3 مرتبہ تیرے متعلق جنت دی بشارت تے سانو بھی چاہیے دل دے اندر کینہ حسد بغض اے ختم کر۔ دوسرے دیکھو یہ فائدہ بھی تے کوئی نہیں، کینہ کی ہے کہ میں اپنے دل دے اندر مولوی منیر صاحب کی نفرت رکھ کے رکھاں یا حسد کراں کہ مولوی صاحب کو اتنا پیسہ کیوں ہے، فلانی شے کیوں ہے، یہ ڈوب جائے غرق ہو جائے نا، یہ حسد کا فائدہ مینوں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہوئے گا کہ میں بے سکون رہاں۔ کرنا یہ چاہیے کہ یا اللہ مولوی منیر نو بھی عطا کیتا تے مینوں بھی عطا، دعائیں کرنی چاہیے یا اللہ فلاں بندے نو تو میرے بھرا نو عطا کیتا ہے مینوں بھی عطا کر۔ تے میں عرض کر رہا سا اج دی رات دے اندر ایک بندہ ہوئے جدے دل دے اندر کینہ ہوئے، میرے محبوب نے فرمایا میرا رب ایدی بخشش نہیں کردا الا یہ گل ایویں اگر اے بھی توبہ کر لے میرا رب ایدے
بندیاں نو دس دے میں بڑا معاف کرن والا ہاں، میری ذات بڑی رحیم ہے، میری ذات بڑی کریم ہے۔ اگر کسے بندے نے اپنی جان تے ظلم کر لیا، گناہاں دی انبار لا کے گناہاں دے ڈھیر لگ گئے نے، میرے سونیا میرے بندیاں نو کہہ دے توجہ خدا را، جیڑی چیز نو بندہ کہ اے میری ہے او دے نال بڑا پیار ہوندا ہے۔ جنوں بندہ کہندا اے میری ہے، اے میرا پتر ہے، اے میری گڈی ہے، اے میرا گھر ہے، اے جدوں میرے دا لفظ آندا ہے نا او دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ مینوں بڑا پیار ہے، اے یار میرا ہے، اے کی ہے؟ تے الہ العالمین نے بھی فرمایا سونیا قل یا عبادی، اے میرے بندے نے میں انہاں نوں بنایا ہے تے اے میرے محبوب انہاں گناہ کر لے نے تے انہاں نوں کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا، 100 سال دے گناہ بھی ہون اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میرے محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا بنی اسرائیل دا ایک بندہ ہے انہیں 99 بندے قتل کر لے نے تے جناب ایک درویش کون کیا ہے تے جا کے کہندا ہے مینوں دسو نا میں 99 بندیاں نوں قتل کر چکیا، میری بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ انہیں کہا جا جا تیری بخشش نہیں ہو سکتی، انہیں انہوں بھی قتل کر انہوں 100 پورے ہو گئے۔ ایک عالم کون گیا جا کے کہنے لگا 100 بندے قتل میرے کو ہو گئے نے، لیکن ہن میں سچے دل نال توبہ کرنا چاہنا، مینوں دسنا میرا رب مینوں معاف کر دے گا۔ اس عالم نے کیا ہاں ہاں اللہ معاف کر دے گا، فلاں بستی دی طرف چلا جا، اوتھے جڑے لوگ نے اللہ دی عبادت کرن والے نے تو بھی انہاں دے نال جا کے رب دی عبادت دے اندر شریک ہو جا۔ کیوں کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحبت صالح تلا صالح کنندی، صحبت طالح تلا طالح کنندی، بندیا نیکاں دی صحبت تینوں نیک بنا دے گی تے بریاں دی صحبت تینوں برا بنا دے گی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلاب دے پھول دے تھلوں مٹی اٹھائی ہے تے مٹی نوں نک دے نال لایا ہے، او دے اندروں خوشبوواں آ رہیاں نے تے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے پوچھیا تیرے اندر خوشبو تے نہیں ہوندی، ایک ہی وجہ ہے کہ تیرے اندروں خوشبوواں پیدا ہو گئیاں نے۔ کہن لگی زبان حال نال مٹی اے شیخ سعدی میری صحبت ویکھنا، پھول دے نال میری صحبت تے صحبت دا اثر تے میرے تے پہنا ضرور ہے نا۔ جے صحبت دے نال مٹی دے اندر خوشبو آ سکتی ہے تے پھر نیک بندے نال رہن نال بندہ نیک کیوں نہیں بن سکتا؟ نیک کیوں نہیں بن سکتا؟ ضرور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت کو ایک بندہ پوچھنے لگا حضرت نیک بندے دے نال کسی دی قبر ہوئے نیک بندے دی تے انہوں بھی کچھ مل جائے گی شاید، یعنی ادھر جنت دی ہواواں چل رہی ہیں تو کچھ ادھر بھی ہوا آ جائے گی۔ حضرت نے فرمایا کوئی جواب نہیں دیتا، ایک بندہ نے پکھا چھوڑ دیا سی وہ نال آ کے بیٹھا، حضرت نے فرمایا ہوا لگ رہی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے جی لگ رہی۔ حضرت نے فرمایا تینوں نہیں چل مار رہے مینوں مار رہے۔ کینوں مار رہے؟ چل مینوں مار رہے لیکن ہوا تینوں بھی لگ رہی۔ کہنے لگا جی، فرمایا اے یہ نیک بندے دے نال قبر بھی ہوئے نا وہ دا بھی بڑا فائدہ، اس واسطے نیک بندے دے نال بیٹھنا چاہیے صحبت۔ تے اس عالم نے کہا اس بستی دے اندر چلا جا، ایتھے اللہ والے لوگ نے اے بندے نے ٹرنا شروع کر دیتا، ادھروں موت دا فیصلہ آ گیا نا۔ اللہ فرماندے نے موت جدو آ جائے ایک لمحہ آگے نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہو سکتا، ایک ٹائم ٹل نہیں سکتا، آ گئی نا
موت ایسی چیز ہے اے جدو آئے گی پھر بندے نو پتا چل جائے گا اے زندگی بڑی قلیل زندگی ہے کہ آتے ہوئے آسان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے اور چل دیے فرمایا الہ العالمین تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ فرماتے ہیں موت ایسی اٹل چیز ہے میں پہلے موت نو پیدا کیتا ہے پھر زندگی نو بنایا ہے یا اللہ کیوں یہ موت اور زندگی دا نظام کس واسطے اللہ فرمانے لیبلوکم ایکم احسن عملا میں رب ویکھنا چاہنا سیال کوٹ دے اندر جا کے میرے بندے کی کر دیں کہنے اعمال کر دیں اے دار الامتحان ہے جتھے اسی آئے ہیں تے بندہ ٹردا جا رہا ہے موت آ گئی فرشتے دوویں آ گئے جنت والے بھی جہنم والے بھی جنت والے کہنے لگے جنتی ہے ارادہ جو انہیں توبہ دا کر لیا سی کہ لہذا رب نے معاف کر دیتا ہے نا تے جہنم والے کہنے نہیں نہیں حالے تے اس بستی دی اندر پہنچیا کوئی نہیں حدیث مبارکہ دی اندر ایک فرشتہ انسانی شکل دی اندر آ جاندا ہے آ کے کہنے میں فیصلہ کرنا وا وہ کہنے اچھا کرو فیصلہ کہنے لگا زمین دی پمائش کر لو اگر زیادہ زمین اس طرف جدھر ٹردا جا رہا ہے جنہ نیک لوگاں دے کول جا رہا ہے تے پھر اے جہنم دے اندر جائے گا اگر زیادہ زمین دوسری سائیڈ تے پھر جنت دے اندر جائے گا یعنی اگر قریب ادھر پہنچ گیا ہے نیکاں دے پھر نیکاں دے نال شامل ہوئے گا اگر بریاں دے قریب ہے پھر بریاں لوگاں دے اندر شامل ہوئے گا میرے محبوب نے فرمایا کہ جناب قریب دے برے لوگاں دے سی لیکن رب نے آرڈر دیتا زمین نو کہ ادھروں سکڑنے شروع ہو جا ادھروں طویل ہونے شروع ہو جا میں کہا یا اللہ ادھی کی وجہ ہے اللہ فرمانے میرے بندیا آج دس دینا خالد بن ولید مسجد اندر آن والیاں نو کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم اسی یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا ارے اسی یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا لیکن تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا اور ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا اللہ فرماتے میرے بندیا میری ذات بڑی معاف کرنا آ جا میرے در ایک دفعہ مینوں کہہ دے کہ یا اللہ مینوں معاف کر دے تے میں تیرا ہاں بندے تے کہن گے کہ جناب تو میری بے عزتی کیتی سی مجمع دے سامنے اور معافی بھی مجمع دے سامنے منگنی پے گی اللہ فرماندے نے میں تینوں نہیں کہاں گا کہ تو میرا باغی بنیا رہا ہے تو میرا سرکش بنیا رہا ہے میرے بندیا ایک آنسو بہانا تیرا کم ہوئے گا تے تیری ساری زندگی دے گناہاں نو معاف کرنا میرا کم ہوئے گا میرے سارے گناہاں نو معاف کر تے پھر میں پوچھاں گا کہ میرے بندے انج کیوں کردا رہے بس کھاتا ختم میرے محبوب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ فرمایا کہ توبہ کرنے والا جڑا بندہ
نازل ہوئی نا جڑی آیت میں تیرے سامنے پڑھی یہ دا شان نزول مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح ہویا میرے محبوب مکے دے اندر تشریف فرما نے حضور نے نا ایک بندے نو کلیا جا واشی بن حرب نو کہہ کلمہ پڑھ دے سبحان اللہ کتنا بڑا باغی سی واشی بن حرب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا سگا چچا اسد اللہ رب دا شیر میرے نبی دا شیر اتنا رب دا پیارا او دا قاتل واشی بن حرب تے حضور نے پیغام بھیجا جا واشی نو کہہ کلمہ پڑھ لے واشی بن حرب نے کہا کہ جڑا قرآن تیرے نبی تے نازل ہویا نا او دے اندر یہ آیت موجود ہے کہ جڑا بندہ گناہ کرے گا شرک کرے گا جڑا بندہ شرک کرے قتل کرے زنا کرے او دے واسطے ڈبل او دے واسطے عذاب ہوئے گا کی ہوئے گا ڈبل عذاب ہوئے گا تے میں تے سارے کام کیتے ہوئے نے میرے واسطے تے عذاب دا وعدہ قرآن چ نازل ہے مینوں کلمہ پڑھا دا کی فائدہ یہ صحابی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ دے اندر آ کے عرض کی سونے واشی بن حرب تے کہہ رہے کہ میرے اندر تے سارے عیب پائے جا رہے ہیں لہذا قرآن دے اندر رب دا فیصلہ ہے کہ انہوں عذاب ڈبل ہوئے گا تے میں ہن ایمان لے آگے کی کر میں تو بس نہیں بس رہا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب نال کال بنائی یا اللہ تیرا بندہ ہے میرا امتی ہے یہ اعتراض کر رہا ہے یہ گل کر رہا ہے الہ العالمین نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا سونیا اونوں کہہ دے جنہیں گناہ کر لے پھر گناہ کرن تو بعد توبہ کر لئیے اپنے اعمال نو درست کر لیا ہے میں رب اونوں جنت عطا کر دواں گا میسج پیغام لے جانا نہ پھر گیا کہ رب نے کہا الا من تاب و آمن و عمل صالحا واشی جڑے بندے نے توبہ کر لی توبہ تو بعد اپنی اصلاح کر لی رب کہندا میں انہوں معاف کر دوں واشی بن حرب ہے تے بڑا دانا سی کہنے لگا کہ جے بعد چ پھر نیک عمل نہ ہوئے تے بس تے پھر بھی گئے جے بعد چ نیک عمل نہ ہوئے شرط ہے نا نال الا من تاب و آمن و عمل صالحا کہنے لگا توبہ تے میں کر لاں گا تے جے بعد چ پورا نہ اتریا گیا تے بس تے پھر بھی گئے تے پھر میں ایمان کیوں لیا تے ایک قاصد پھر حضور دی بارگاہ دے سونیا واشی اے کہہ رہے تے میرے محبوب نے رب دی طرف توجہ فرمائی الہ العالمین نے فرمایا میرے سونیا واشی بن حرب نو کہہ دو ان اللہ لا یغفر لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء میرے سونیا مشرک نو تے میں معاف نہیں کرنا البتہ ایدے تو علاوہ جنوں میں رب چاہواں گا معاف کر دواں گا قاصد پھر کے واشی بن حرب دی طرف کہ آجا اللہ نے کہا میں مشرک نو معاف نہیں کرنا باقی جنوں میں چاہواں گا معاف کر دوں گا تے واشی بن حرب کہنے لگا اے دی اندر تے رب دی مشیت ہے رب کہندا جے میں چاہواں گا تے معاف کراں گا تے جے رب نے نہ چاہیا تے بس تے پھر میں کیا اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قاصد پھر واپس آیا سونے واشی بن حرب کہہ رہے کہ دے اندر تے رب نے مشیت قید لائی ہے نا اللہ فرمان جے میں چاہیا تے معاف کر دواں گا تے جے رب نے نہ چاہیا تے کلمہ پڑھن تو بعد ہی پھر میں پھنس جانا تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رب نال رابطہ کیتا یا اللہ تیرا بندہ یہ کہہ رہی ہے الہ العالمین نے فرمایا سونیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ میرے محبوب انہوں کہہ دینا میرے بندیاں میری رحمت تو نا امید نہیں ہوئی نا جتنے بھی تیرے گناہ نے میری رحمت تو تے بعید کوئی نہیں نا ساری زمین بھر جے تیرے گناہاں دے نال پھر بھی میں رب قادر ہاں ایک لمحے دے اندر تیرے گناہاں نو میں معاف کر سکنا وا واشی بن حرب کہنا ہاں ہن سواد آ گیا
ہن گل بن گئی ہے تے واشی بن حرب نے کلمہ پڑھ لیا. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آیت صرف واشی بن حرب کے متعلق نازل ہوئی. میرے محبوب نے فرمایا نہیں یہ تے عام ہے, میری ساری امت واسطے ہی عام ہے. پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آیت کے نزول تو بعد نا مینوں دنیا مافیہات دی نعمتاں دے اندر سب تو محبوب آیت ہے کہ جی دے اندر میرے رب نے میرے امت واسطے اعلان مغفرت فرمایا. ان اللہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رب نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ فرماتے ہیں میں سارے گناہاں نوں معاف کر دواں گا. بے شک تو کفر کیتا ہے, بے شک تو شرک کیتا ہے, بے شک تو قتل کیتا ہے, بے شک تو زنا کیتا ہے. فرمایا انہ هو الغفور الرحیم. بنی اسرائیل کا ایک بندہ دنیا تو جا رہے ہیں, ساری زندگی گناہ گناہ کیتے سن تے جان لگے اپنی اولاد نو کہن لگا میں جدوں دنیا تو چلا جاواں نا مینوں پتہ ہے میں گناہ ہی کیتے نے, کوئی چنگا کام تے میں کیتا کوئی نہیں تے میرے رب نے مینوں عذاب بڑا سخت دینا ہے. تسی پتہ کی کرنا ہے؟ پترا نے کہا دس کی کریے. کہن لگا جدوں میں دنیا تو چلا جاواں نا تسی لکڑاں لیاڑیاں نے تے مینوں سڑا دے. سڑان تو بعد نا میری جڑی سوا بنے گی نا راکھ بنے گی انہوں نا میری ساہ نو نا ہوا دے اندر بکھے, کوئی تھوڑی بہت ساہ نو سمندر دے اندر سٹ دے. خدا خیال یہ سی وہ ٹوٹ جائے گی تو لہٰذا میں نہ دوبارہ زندہ ہو گا تو نہ حساب و کتاب دینا پڑے. لیکن اللہ کے سامنے تے کوئی مشکل ہے, اللہ کے سامنے تو کوئی. ابو جہل آیا, انہیں نا ایک ہڈی بڑی سی پرانے قبرستان تو ہڈی پھڑ کے لیا تے اپنے ناخن دے نال نا انہوں اس طرح قرید لی, وہ دے سرات زمین تے لگے تے تے آ کے میرے محبوب نو کہنے لگا این بندہ دوبارہ پیدا ہونا ہے اے ویکھ نا یہ ہڈی بھی گل گئی ہے, یہ دوبارہ کیوں پیدا ہوئے گا؟ الہ العالمین نے فرمایا میرے محبوب اس بے ایمان نو کہنا حل اطال الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ایک وقت ہو سی کہ تو ککھ بھی نہیں سی, ایک وقت ہو سی تو تیرا وجود ہے ہی کوئی نہیں سی. ہن ہڈی تے ہے نا پاویں گلی پئی ہے, پہلے تے ککھ بھی نہیں سی. جس رب نے تینوں ایک ناپاک قطرے تو خوبصورت انسان بنا دیتا ہے تے وہ رب دوبارہ پیدا کرن تے بھی کی ہے قادر. بولو کی ہے قادر, انہوں قدرت حاصل. دیکھو نا اے مسجد ایک باری بن گئی نا دوبارہ بنانی سوکھی. یہ نقشہ سامنے کسی مستری نو آکھو اینو شہید کر کے نا انجی دوبارہ بنا دے, انہوں کہنا ہے بڑی سوکھی. تے جے پہلی باری بنانی ہوئے نا پھر وہ آکھے گے یار کیویں دا نقشہ ہونا چاہیے, محراب کتنے کر کے رکھا, اے دروازہ کتنے ہونا چاہیے, وہ سارے مسائل ہون گے لیکن دوبارہ بنان والی سوکھا کام. دوبارہ بنان والی کی ہے سوکھا ہے. تے تینوں دوبارہ پیدا کرنا رب واسطے کی مشکل, جنہیں تینوں پہلے پیدا کیتا ہے. جو بندے نے سمجھیا کہ میری سواس اٹھ جائے گی تو جان چھٹ جائے گی. رب نے حکم دیتا ہوا نو تیرا کام ہے ذرات نو بخیرنا, لیکن میرا آرڈر ہے اے سارے ذرات نو لیا کے نا اکٹھا کر. ہوا تے رب دے حکم دے تابع ہے نا, ہر چیز اللہ دے حکم دے کی ہے. ہاں یہ عقیدہ بناؤ. دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زور لایا کہ پتر دی گردن تے چھری چل جائے, لیکن چلی کیوں؟ رب دا حکم نہیں. ہر چیز اللہ دے حکم دے تابع. نمرود بے ایمان نے چاہیا ابراہیم علیہ السلام جد جان اگ دا کم بھی جلانا ہے. حضرت ابراہیم گئے اگ دے اندر, دیکھن دے اندر تے ایسی کہ جل جان گے, لیکن رب نے کیا کلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم, نہیں کہ میرے ابراہیم واسطے سلامتی بن تے ہر چیز رب دے حکم دے کیے. ہر چیز رب نے سمندر کو حکم دیتا لیا ذرات اکٹھے کر ہو گئے اکٹھے, تو رب نے کہا اٹھو بھی بندے
تے بندہ بن کے سامنے اللہ دی بارگاہ دے حدیث مبارکہ دے اندر یہ واقعہ میرے محبوب نے فرمایا رب نے پوچھا 10 ہاں ہو گئے اے تے بعد چ پوچھاں گا تیرے کولوں کہ تو گناہ کیڑے کیڑے کیتے نے پہلے اے دس تو اے عمل کیوں کیتا تو کیوں کیا سی مینوں چلا دیتا جائے تے میرے راکھ نوں اڑا دیتا جائے کہنے لگا یا اللہ مینوں پتہ تے ہے ہی سی کہ میں سارے عمل پہلے ہی کیتے نے کوئی چنگا تے عمل نہیں کیتا تے یا اللہ مینوں تیرے تو ڈر لگدا سی مینوں تیرے تو کی لگدا سی یا اللہ میں تیرے تو ڈر گیا سا اللہ فرمان گے اچھا سچی گل ہے تو میرے تو ڈر یا اللہ میں تیرے تو ڈر گیا سا اللہ فرمان گے جا اے تیرے ڈرن دی وجہ تے میں تینوں جنت عطا کراں ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرمانے نے جڑا بندہ میرے تو ڈر جاندا ہے نا میں انہوں ایک نہیں دو جنت عطا کراں یہ قرآن پاک دے اندر سورۃ الرحمن دے اندر اللہ فرمانے ایک جنت چاندی دی ہوئے گی ہر شے ہی چاندی ایک جنت سونے دی ہوئے گی ہر شے ہی سونے دی اللہ فرمانے میرے تو جڑا ڈر ہے اس واسطے اج دی رات بڑی قیمتی رات ہے سانو بھی چاہیے اللہ دا خوف دل دے اندر پیدا کریے ایک آنسو بہا دی اللہ دی بارگاہ دے اندر میرے محبوب نے فرمایا دو اکھاں نو رب جہنم دے اندر نہیں جان دے گا یا رسول اللہ وہ کیڑیاں دو اکھاں نے میرے محبوب نے فرمایا یہ وہ اکھ ایک پہلی وہ اکھ کہ جیڑی رب دے خوف تو اس اکھ تو آنسو بہ گیا میرا رب انہوں جہنم دی اگ نہیں پہنچے دوسری وہ اکھ میرے محبوب نے فرمایا کہ جن نے جڑا مجاہد ہے اور پہرا دے رہے سرحد تے اسلامی سرحد تے جڑا پہرا دے رہے رات نو جاگ رہا ہے میرے محبوب نے فرمایا اس مجاہد نو بھی رب جہنم دے اندر نہیں جان دے گا اس واسطے اج دی رات بڑی قیمتی رات ہے سانو بھی چاہیے اپنے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا کریے اللہ دا ڈر پیدا کریے جدو اللہ دا خوف اللہ دا ڈر پیدا ہوئے گا اللہ دے سامنے اسی جھک جاواں گے اللہ کو توبہ استغفار کران گے پھر انشاءاللہ رب دا تے وعدہ ہے کہ میرے بندے تیرے جتنے بھی گناہ نے میں رب ایک لمحے دے اندر سارے نو کی کر داں گا واہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جا رہے ہیں غزوے دی طرف آپ نے ایک جگہ پڑھو کیتا صحابہ کہہ رہے ہیں اسی ٹھہر کے ایک عورت نا وہ تے چولہا جلا رہی سی وہ دا بچہ آ رہے سی اگ دے قریب آندا سی عورت نو سائیڈ تے کر پھر اگ دے قریب آندا سی عورت پھر سائیڈ تے کر دی سی عورت اٹھی حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں زیادہ اپنے بچے نال محبت کرتی ہے کہ رب بہت ہی محبت کرتا ہے اپنے بندے نال میرے محبوب نے فرمایا کہ رب زیادہ محبت کرتا ہے رب کی کرتا ہے حدیث مبارکہ میں 70 ماواں تو زیادہ رب اپنے بندے نال محبت کرتا تے اس عورت نے کہا سونیا میں ماں ہاں میرا تے دل نہیں کرتا میرا پتر اگ دے اندر جائے تے سونیا اللہ پاک بندے نو جہنم دے اندر سٹ دے گا حدیث مبارکہ دے اندر اس آیت اس تفسیر دے اندر مفسرین نے اس روایت نو نقل کیتا ہے حضور نے نا اپنی گردن مبارک چھپا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سوچتے رہے تھوڑی دیر پھر میرے آقا نے فرمایا کہ میرا رب نا صرف اور صرف مشرک اور منکر کو جہنم دے اندر ڈالے گا ورنہ میرا رب معاف ہی اس واسطے سانو چاہیے اللہ دے سامنے وہ ذات ایسی کریم ہے اللہ پاک آپ قرآن دے اندر فرما رہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم وہ میرے بندے کدھر جا رہے ہیں وہ میں تیرا کریم رب ہاں میرے در نو چھڑ کے کیوں غیراں دی طرف جا رہے کیوں در در دیاں ٹھوکراں کھا رہے ہیں میرے دروازے تے آ اج دی رات دے اندر اللہ دی رحمت بڑی قریب ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دی رحمت آسمان دنیا تے آ کے بندیاں نو پکار دیے میرے بندے اگر رزق چاہیے آ جانا مسجد دی اندر آ جا وضو کر لے 2 نفل پڑھ لے صلاۃ الحاجت دے میرے کو منگنا شروع کر دے میں رب میرے کو نا شرما منگن دے اندر غیراں کو نہیں منگی دا رب کو منگی دا ہے خدا دی قسم ہے اگر بندے کو منگے گا ایک باری تینوں دے گا دوسری مرتبہ ناراض ہو جائے گا تینوں میرا دروازہ لب گیا ہے روز میرے دروازے تے آ جانا ہے لیکن
خدا دی قسم ہے رب آوازاں مار کے کہہ رہا ہے میرے بندے آ جا میرے دروازے تے آ جانا میرے کو مانگنا میرے در تو علاوہ غیراں کو نہ جایا کر اللہ دی رحمت پکار پکار کے کہہ رہی ہے میرے بندے اگر بخشش چاہیے آ جا میرے دروازے تے آ جا رزق چاہیے میرے دروازے تے آ جا عزت چاہیے میرے دروازے تے آ جا وللہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر اللہ فرمانے جو چاہیے میرے کو پتر چاہیے نے تیاں چاہیے نے عزت چاہیے حکومت چاہیے مال چاہیے جو کچھ چاہیے میرے خزانے سے کمی کوئی نہیں میرے کو آ تے سانو چاہیے اللہ دے دروازے تے آئیے اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہوئیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتاں تے عمل کریے اج دی یہ مبارک رات اے دے اندر جتنا ہو سکے اللہ دی حمد و ثنا جتنے ہو سکے کوئی نفل ادا کر لیے صلاۃ التوبہ دے صلاۃ الحاجت دے صلاۃ التسبیح پڑھ لیے رب کو مانگ لئیے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ پھیلا لئیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج دی رات اتنی عظیم رات ہے اور کیوں عطا ہوئی اس امت کو یہ ساری عظمتاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کیوں عطا ہوئی یہ سارا کچھ سانو جو کچھ ملے کدے صدقے دے اندر میرے نبی دے صدقے دے اندر سارا کچھ ملے اس واسطے سانو چاہیے اپنے نبی دے نال وفا کرے اپنے نبی دے نال غیراں دے طریقے تے چل کے سانو فخر نہیں کرنا چاہیے سانو نبی دی سنت تے عمل کر کے فخر کرنا چاہیے غیراں دے طریقے دے اندر ذلت ہے میرے نبی دے طریقے دے اندر عزت ہے میرے معزز سامعین دعا ہے بارگاہ نبی ازل دے اندر اللہ پاک سانو سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کامل اتباع نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ